اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اللہم لبیک چینل اور اپنے فیس بک پیج سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، خوشحال رکھے، اور اللہ زندگی بھر اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ سب سے پہلے یہ دعا کیا کریں، یا اللہ اللہم آفنا فی بدنی، اللہم آفنا فی سمعی، اللہم آفنا فی بصری، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک لا الہ الا انت۔ اللہم آفنا فی بدنی، اے اللہ میرے جسم کو عافیت دینا، یعنی بیماریوں سے بچانا۔ اللہم آفنا فی سمعی، اے اللہ میرے سننے کی قوت جو ہے اس کو صحیح رکھنا، پھر ہی سن سکیں گے نا۔ اللہم آفنا فی بصری، اور اللہ میرے دیکھنے کی قوت کو صحیح رکھنا۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ اللہم آفنا فی بدنی، اللہم آفنا فی سمعی، اللہم آفنا فی بصری، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ میں غربت سے اور کفر، اللہ تعالیٰ توبہ استغفر اللہ، کفر کرنے سے میں اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤں یا اس کی نعمتوں کی ناشکری کروں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اور غربت سب سے بڑی بیماری، سب سے زیادہ تکلیف انسان کے لیے تنگی ہے۔ جب وہ تنگی آتی ہے نا تو وہ کچھ بھی کر لیتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے، تو لہٰذا پناہ مانگے۔ کفری والفقری وعذاب القبر، عذاب قبر، قبر کا عذاب بڑا سخت ہوگا، اس سے ہمیشہ ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سب کو اپنے پناہ میں رکھے۔ اور اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اور وہ نعمتوں میں اللہ اگر تو زوال دے، اس میں کمی کر دے، اس میں تنگی کر دے، وتحول عافیتک، اور تیری عافیت جو ہمیں نصیب ہے اس کی بجائے ہم پہ مصیبتیں پریشانیاں آ جائیں، وفجاءت نقمتک، اور کسی طرح کی اور پریشانیاں، وجمیع سخطک، اور تیری طرف سے ہم پہ سختیاں آئیں، اس سے میں پناہ مانگتی ہوں۔ اور اللہ تو ہی تو ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے اللہ، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، اور ہم ہی تو ظالم ہیں۔ کیا ہم سے بڑھ کر کوئی ظالم ہوگا جو اتنے بڑے پروردگار کے بھی شکر گزار نہیں ہیں، اور اس طرح اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے جس طرح کے بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ پرندوں سے توکل سیکھے، خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پیٹ بھرے ہوئے کے ساتھ گھر میں آتے ہیں، اور اپنے جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کر لاتے ہیں۔ انسان کے پاس ڈھیر پڑا ہو، اس کو تب بھی ہوکا لگا رہتا ہے، اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا، اور اس میں ہم سب شامل ہیں میرے سمیت۔ اللہ کرے کہ یہ بیماری بہت بری بیماری ہے، یہ کینسر سے بھی بری بیماری ہے، یہ ہم میں سے ختم ہو جائے، ہم میں توکل بھر جائے اللہ کا، بس پھر ہم کامیاب و کامران انشاءاللہ۔ اور اپنے وطن عزیز کے لیے بہت دعا کریں، بہت دعا کریں۔ اے اللہ میرے وطن عزیز کو چوروں، لٹیروں، بے ایمانوں سے نجات دے کے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے سوا میرے وطن کو کسی کا محتاج نہ رکھ۔ اور اللہ نیک صالح لوگوں کو لا جو وطن کے ساتھ ایماندار ہوں۔ جو کسی کی کوئی اپنی کمی بیشی ہو تو فرشتہ تو کوئی بھی نہیں، وہ تو اس کی اپنی ہے نا، لیکن وہ اپنے وطن کے ساتھ سنسیئر ہو۔ اللہ کو پتہ ہے سارا، جو کہ روز کیا ہم بتائیں، بات تو ایک ہی ہے جو بتانے والی ہے۔
اللہ رحم کرے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا نا وہ چھوٹی چھوٹی جو 2 چیزیں ہوں گی لیکن وزن میں بہت بڑی، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو ہر مشکل کام آپ کا آسان ہو جائے گا، ہر الجھی ہوئی چیز آپ کی سنور جائے گی۔ ادھر میں نے اس کی بھی سرخی ڈائری میں دی، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے حاصل ہوگا اور مشکل ترین کام بھی آسان ہو جائے گا۔ آپ یقین رکھیں، میں اللہ کی آیتوں سے آپ کو یقین دلا رہی ہوں، کسی اپنے کام سے نہیں۔ میں تو خود محتاج ہوں اس سے مانگنے والی۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے دینے والا، باقی تو ہم سب محتاج ہیں۔ میں بھی مانگتی ہوں، آپ بھی مانگتے ہیں، ساری مخلوق ہی مانگتی ہے، جن و انس مانگتے ہیں، چرند پرند جانور حشرات، یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے یہ بھی رب سے مانگتے ہیں اور وہ دیتا ہے اور تھکتا نہیں ہے دیتے دیتے۔ ہم کسی کو 2-4 دفعہ دے کے تنگ پڑ جاتے ہیں، وہ نہیں تنگ پڑتا کیونکہ وہ اللہ ہے۔ تو اب ہم پہلے ایک میں نے آپ کو بہت اچھی اور چیز بتانی تھی اللہ کے متعلق، لیکن پھر لمبا ہو جائے گا، وہ پھر صحیح نیکسٹ والے میں ہم اپنے کام کی طرف چلتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں سورہ رحمان، سورہ رحمان کی آیت نمبر ہے 33۔ تو آپ اس کو 11 دفعہ درود شریف ابراہیمی پہلے پڑھیں، 11 دفعہ درود ابراہیمی بعد میں پڑھیں، اور درمیان میں آپ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 اور ساتھ 34 بھی اگر جوڑ لیں تو اور بھی اچھی بات ہے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یہ 33 ہے، اور آگے ہے 34 والی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ ہماری ناشکریوں، ہمارے اللہ پہ جو بھروسہ، اعتقاد اور جو شکر ہونا چاہیے، چونکہ اللہ کی مخلوق وہ نہیں کر پاتی، نہیں کرتی۔ وہ کوئی کام اچھا ہوتا ہے سمجھتے ہیں اس کی طاقت سے ہو گیا، اور کچھ خرابی ہوتی، ہائے اللہ تو نے یہ کیوں کر دیا، کتنی بری بات ہے۔ تو اللہ نے کہا اے گروہ جن و انس، اگر تم اللہ کی زمین سے نکل کر باہر کسی اور جگہ اللہ سے جان چھڑا کے جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی ہی چیزوں کے، اللہ کے ہی دائرے کے، اللہ کی ہی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر رہو گے، تو پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کو آپ اگر 33 دفعہ بھی صرف پڑھ لیں تو آپ کا سارے مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ کسی ایک وقت پڑھیں اور چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اور اگر آپ ایک تسبیح پڑھ لیں تو یہ کیا ہے، ایک تو آیت ہے، اس کے ساتھ دوسری آیت تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اگر اس کو نہ پڑھنا چاہو تو یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ تو ایک ہو گیا نا، کتنا بڑا وزندار سبق ہے اور کتنا تھوڑا سا محنت ہے آپ لوگوں کی۔ اپنے فائدے کے لیے پڑھنا ہے، اللہ کو ہماری باتیں نہیں چاہیے، وہ تو اللہ الصمد ہے۔ اچھا دوسرا، اب اللہ الصمد سے ہی مجھے دوسرا سبق بھی یاد آ گیا جو آپ نے پڑھنا ہے، وہ آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد ساتھ پڑھ لیں، آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد کہو، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کچھ چاہیے نہیں، یعنی وہ کسی بھی کام میں کسی کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے فائدہ لینا، یہ اس کا معنی ہے۔ تو آپ یہاں پہ رک جائیں، آپ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کی ایک پوری مکمل تسبیح کریں 101 دانے کی، اور جب وہ ہو جائے تو پھر لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کا ساتھی، کوئی حصے دار، کوئی اس کے ساتھ پارٹنر ہے جس نے اس کے ساتھ مل کے کوئی کمالات کیے، صرف اللہ واحد ہے، اللہ الصمد۔
اس طریقے سے یہ ایک دفعہ ہو گیا، لیکن آپ کو 100 دفعہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ بیچ میں اللہ الصمد سب سے اوپر کی بات ہے، باقی تو اس کی تعریفیں ہیں نا۔ تو پھر آپ نے اسی طرح دوسری دفعہ پڑھنا ہے، تو آپ اس طریقے سے 21 دفعہ پڑھ لیں، آپ 33 دفعہ پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، جو آپ کو بوجھ نہ لگے۔ دیکھیں خوشی خوشی سے اللہ کی عبادت کیا کریں، فٹیک سمجھ کے نہیں، کیونکہ ہم اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے ہیں۔ یہ پڑھنے سے یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ آپ کو یہ پڑھنے سے روزانہ آپ کو کوئی ایسی مخلوقات نظر آنے لگ جائیں گی باقاعدہ، آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آتی ہیں کھلی آنکھوں سے بھی، اور بڑے بڑے جو دین کا کام کرنے والے گزر گئے، ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کی ملاقات پہ آئیں، کیونکہ یہ پڑھنے جو پڑھتے ہیں لوگ ان کو آتے ہیں، کیونکہ یہ عبادت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ تو آپ اس کو پڑھ لیا کریں، اور پھر میں آپ کو کل سورہ اخلاص پہ ہی میں نے ایک لکھ کے ایک پیج پورا رکھا ہوا ہے، اور بھی اس کی باتیں، جس پہ اللہ الصمد جو اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز سے بات پوری نہیں ہوتی، ادھوری رہ جاتی ہے۔ اس لیے میں کل یا پرسوں جب ویلاگ کروں گی نا، تو اللہ اس سورہ اخلاص پہ میں آپ کو ایسا ڈیٹیل بتاؤں گی کہ آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارا رب کون ہے، کیا کر سکتا ہے۔ تو بس پھر آپ ہر وقت سورہ اخلاص کو پکڑ لیں گے، اور جب سورہ اخلاص کو پکڑ لیں گے تو 300 دروازے کھلیں گے اللہ کی رحمتوں کے، جن میں سب سے کم تر آپ کی ضرورت پوری کرنا اور آپ کی غربت اور قرض کو ختم کرنا، اور باقی اللہ جانے کیا کیا میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ چاہے مجھے 2 ویلاگ اور کرنے پڑے، اس پہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے بتاؤں گی، ایک دن تو میں پورا اس کا صحیح ترجمہ آپ کو بتاؤں گی، اور ایک دن وہ پڑھنے پہ 200 دفعہ یا 300 دفعہ کیا 13-14 انعامات ہے، وہ میں اس سے نیکسٹ میں بتاؤں گی۔ تو آج کا یہ ویلاگ جو ہے، امید ہے کہ آپ کے مقصد جو ہیں ان کو پورا کرے گا۔ خدا کی قسم آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور جب آپ کے کام ہوں پلیز آپ ضرور میسج میں لکھا کریں کہ یہ ہم نے کیا، اور اللہ رب العزت نے ہم نے ایک چیز مانگی ہمیں اتنی دے دی، کیونکہ وہ اتنی ہی دیتا ہے۔ کنجوس ہوتا ہے جو نہیں بتاتا اللہ کے فضل کو، اور اپنی کوئی طاقت، اپنی کوئی ٹرک، اپنی کوئی عقل مندی سمجھ لیتا ہے۔ ہم تو اپنے منہ سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے اگر ہاتھ ہی نہ ہلا سکے، اپنا نوالا منہ میں ڈال کے آگے نہیں کر سکتے، اگر وہ گلے میں پھنسا دے آنکھیں باہر نکل آئے تو ہم باہر ہی نکالیں گے نا، اس کو اندر تو نہیں گیا۔ لہٰذا اللہ کی جتنی بڑی طاقت ہے، جتنی بڑی اس کی تعریف ہونی چاہیے، جتنی اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے، اس قدر کے مطابق اس کو یاد کیا کریں، اور اس قدر کے مطابق اس سے امیدیں لگایا کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور دعا کریں اللہ ہمارے وطن عزیز کو ظالموں سے، جابروں سے نجات دے۔ جس طرح وہ کون تھا وہ دفع ہو گیا، اس طرح جو رہ گئے ہیں وہ بھی دفع ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران کرے عمران خان کو، اور اللہ رب العزت اس سے ایسے کام کرا لے جو پوری قوم نے اس سے امیدیں لگا لی ہیں، اس سے بھی بڑھ کے، اور اللہ ارشد شریف کے قاتلوں کو دردناک عذاب اور سزا دے، اور اللہ دیکھیں وہ سینیٹر کو جو پکڑا ہوا ہے، اور شہباز گل کو، اللہ جو بھی ایسے بیچارے بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کی مشکلات کو آسان کرے اور ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے۔ بس اپنی دعاؤں میں میرے شوہر کو، بچوں کو، اور مال و جان کو، اور میرے والدین بہن بھائیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری دعاؤں میں آپ سب لوگ ہیں۔ تو آج کے ویلاگ میں نسرین افتخار کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔